بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ان ایکسپلینڈ انفرٹیلٹی، یعنی جب کسی بھی کپل کو اکٹھے رہتے ہوئے ود ان اے ریلیشن 2 سال گزر جائیں اور وہ بیبی کنسیو نہ کر پائیں تو پھر ٹیسٹ بھی کلیئر ہیں۔ اگر میل کے آپ نے سیمن انالیسس کروایا ہے تو اس کے ٹیسٹ کلیئر ہیں، فیمیل کا آپ نے اووری کے انالیسس کروائے ہیں، لیپروسکوپی کروائی ہے، وہ کلیئر ہے، لیکن دونوں کے ٹیسٹ نارمل ہونے کے باوجود جو تھرڈ آپشن ہے یا جو تیسری چیز اب پیدا ہوئی ہے وہ ہے ان ایکسپلینڈ انفرٹیلٹی، یعنی کوئی وجہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی کاز تو ہے کہ جس کی وجہ سے وہ فرٹائل نہیں ہو پا رہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب میل کے آپ نے ٹیسٹ کیے ہیں تو اس میں ایک تو اس کے سیمن انالیسس میں آپ نے اس کے سپرم کاؤنٹ چیک کیا ہے، دوسرا اس کا آپ نے جو ہے وہ موٹیلٹی چیک کی ہے، تیسرا مارفالوجی یعنی سپرم کی شیپ اور سائز وہ بالکل نارمل ہیں۔ دوسری طرف فیمیل میں اووری ٹھیک ہے، ٹیوب میں کوئی بلاکیج نہیں ہے، اووری ایگ بنا رہی ہے، اس کے بعد یوٹرس بالکل کلیئر ہے، لیپروسکوپی اس کی بالکل نارمل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بیبی کنسیو نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے ایک جو ہے وہ ایک ڈائگنوسٹک ہسٹیریو لیپروسکوپی کیا جاتا ہے۔ اس میں جو اندر سے ٹیوب کھلی ہے، فلوپین ٹیوب اندر سے کھلی ہے لیکن باہر کی طرف سے جو ہے اس میں کوئی پرابلم ہے تو مائکروسکوپ کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ آخر اس میں کیا خرابی ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں ایڈیژن ہو، یعنی وہ چپک گئی ہو یا بند ہو گئی ہو ٹیوب، یا ٹیوب اور اووری کا ریلیشن چیک کیا جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا اس میں جو سب سے بڑی چیز کاؤنٹ ہوتی ہے وہ ایج فیکٹر ہے کہ جو فیمیل ہے اس کی ایج کتنی ہے، کیونکہ جو فرٹائل ایج ہے وہ 20 سے 30 تک ہے، اس کے بعد بڑی پرابلم شروع ہو جاتی ہیں۔ مینوپاز کا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے جس میں اووری ایگز نہیں بناتی اور اووری ویک ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ایگز ہیں ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی۔ اب PID سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز کے اندر سوجن ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اینڈومیٹریم لائن ہے جس کو یوٹرس کے اندر بننا چاہیے تھا لیکن وہ یوٹرس سے باہر بن رہی ہے، جس کی چوڑائی جو ہے وہ 8 mm سے 12 mm تک ہونی چاہیے۔ اور یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اینڈومیٹریم اور اینڈومیٹریسس میں کیا فرق ہے، تو اینڈومیٹریم وہ لائن ہے جہاں پہ ایمبریو نے آ کے چپکنا ہے اور پھر وہاں پہ اس کی پرورش ہونی ہے۔ اینڈومیٹریم لائن تو یوٹرس کے اندر ہے، لیکن اگر وہی لائن یوٹرس سے باہر بن رہی ہے تو ہم اینڈومیٹریسس کہتے ہیں اسے، یعنی اس لائن کے کچھ پورشن جو ہیں وہ فلوپین ٹیوب میں پہنچ جائے گا، کچھ پیلوک ایریا میں، اور کچھ جو ہے وہ جو چھوٹی آنت ہے وہاں پہ، تو اور وہاں پہ ایڈیژن ہو جاتا ہے، یعنی وہ آپس میں مرج ہو جاتی ہیں لائنیں، یا وہ ایریا یا وہ جو آنتیں ہیں آپس میں مرج ہو جاتی ہیں، چپک جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اس کے بعد ہم کازز جانتے ہیں کہ آخر وہ کون سی کاز ہے اور کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان ایکسپلینڈ انفرٹیلٹی ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے یوٹرس ہے کہ یوٹرس کا جو ماؤتھ ہے وہ نیرو ہو جاتا ہے، بلکہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ جو فلوپین ٹیوب میں ایگ اور سپرم ملنے سے ایمبریو بنا ہے اس نے واپس یوٹرس میں آنا ہوتا ہے، لیکن یوٹرس تو بند ہے۔ تو ایک تو یہ پرابلم ہے ان ایکسپلینڈ انفرٹیلٹی کی۔
دوسرا یہ ہے کہ جو اینڈومیٹریم لائن ہے وہ نہیں اندر بن پا رہی، اینڈومیٹریم لائن اندر بنی ہی نہیں، تو اس کی وجہ سے بھی انفرٹیلٹی ہوتی ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو فمبریائی ہے جس نے ایگ کو سک کرنا تھا اور ایگ کو اپنے اندر کھینچنا تھا، وہ سکنگ پاور اس میں نہیں ہے، وہ ویک ہے۔ فمبریائی نے جو ہے اس کو سک کرنا تھا ایگ کو، وہ سک ہی نہیں کر پایا۔ جب ایگ سک ہی نہیں ہوا تو اس نے پھر انڈا جو ہے وہ ایمبریو میں کیسے چینج ہوگا، کیسے آگے جا کے اس نے فرٹائل ہونا تھا، لیکن وہ اچھی طرح سے فیمبریائی اس کو سک ہی نہیں کر پا رہی۔ تو اس طرح سے پھر کچھ پاسبل چوائس ہوتی ہے کپل کے پاس کہ اگر یہ اس طرح سے کچھ پرابلمز ہیں تو پھر وہ لیپروسکوپی سے پہلے تو کرواتے ہیں، جس میں اندر کے جو آرگنز ہیں ریپروڈکٹیو سسٹم کے، فیمیل کے اندر کے آرگنز کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر لیپروسکوپی صحیح ہے تو پھر IUI کیا جاتا ہے، انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن، اور اگر یہ 3 ٹائمز اس کے 3 ٹرائلز ہوتے ہیں، اور اگر یہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد IVF میں جایا جاتا ہے، ان وائٹرو فرٹیلائزیشن۔ تو یہ جو IVF ہے اس میں سرنج کے ذریعے کچھ سپرم لیے جاتے ہیں میل کے، اور ایگ جو ہے لیا جاتا ہے فیمیل کا، اور ان کو باہر پیٹری ڈش میں ان کو جو ہے اوور لیپنگ ان کی کروائی جاتی ہے، اور پھر جب ایمبریو بنتا ہے تو پھر وہ انجیکٹ کر دیا جاتا ہے فیمیل میں۔ IVF یہ طریقہ ہے۔ اور پھر اگر IVF بھی فیل ہو جائے تو پھر 3rd آپشن جو ہے وہ پھر ICSI ہے، اور ڈونر کی طرف جانا پڑے گا۔ ICSI میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سپرم کو ایک ایگ میں انجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ علاج ہے یہ کافی مہنگا ہے، کاسٹلی ہے، کہ آپ جو ہیں وہ ڈونر کی طرف جاتے ہیں، یا جو بیبی ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی آپ ٹرائی کرتے ہیں، تو یہ کافی کاسٹلی ٹیکنالوجی ہے۔ تو لیکن ہومیوپیتھی میں بہت اچھی میڈیسنز ہیں، آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں جو آپ کی بات کو غور سے سنے گا، اور آپ کے ان تمام مسائل کو، چاہے یوٹرس کا ہو، چاہے فمبریائی کا ہو، چاہے جو ہے وہ اووری کا ہو، اور چاہے سیمن انالیسس کا ہو، تو وہ آپ کو اچھے سے مشورہ دیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی میں بات ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔